مرزا صاحب نے ایک پمفلٹ لکھا، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ برصغیر پاک و ہند کے بزرگان دین نے اللہ رب العزت کی شان کے اندر بھی گستاخی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ پھر اپنے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور اس لیکچر کے اندر بھی یہ تاثر دیا کہ دیکھیں جی کہ میں آپ کے سامنے جو عبارتیں پڑھ رہا ہوں وہ من و عن پڑھ رہا ہوں اور ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، تو ان علماء دین نے اور بزرگان دین نے اللہ رب العزت کی شان کے اندر بھی گستاخی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی گستاخی کی ہے۔ اپنے دروس کے اندر تو میں نے ان کے تفصیلی جوابات ریکارڈ کروائے ہیں، تو یہاں صرف مختصر سا آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ لیکن میرا ایک مزاج ہے، میں پہلے فریق مخالف کی بات کو پیش کرتا ہوں اور پیش کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق دوسری بات پیش کرتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ سے لیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے اپنا جو لیکچر ریکارڈ کروایا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے بزرگان دین کی 19 گستاخانہ عبارتیں، اس میں جناب نے تمہید یہ باندھی ہے کہ اگر میں کوئی بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ کروں یا میں سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات کروں یا اس عبارت کے اندر اپنا لقمہ ڈال دوں کہ اس کا معنی تو کچھ تھا اور میں نے اس کا معنی کچھ بیان کر دیا ہے، تو اس پر میں اعلانیہ رجوع کروں گا۔ یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں، عاجزانہ چیلنج، کہ اگر میں کسی مکتبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں، سیاق و سباق سے ہٹا کر، ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، میں نے جان بوجھ کر اپنا لقمہ اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو، تو میں اعلانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا کہ میں اعلانیہ رجوع کروں گا، اور اگر اپنا لقمہ ڈالوں اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کروں یا اس کا معنی کچھ اور تھا میں نے کچھ اور بیان کر دیا یا میں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، تو میں اعلانیہ رجوع بھی کروں گا اور توبہ بھی کروں گا۔ اب حق تو یہ تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو مرزا صاحب کو رجوع کرنا چاہیے، اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو پھر مرزا صاحب سچے ہیں۔ سب سے پہلی عبارت پیش کی انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضائل صدقات سے۔ یہ فضائل صدقات میرے پاس ہے، اس کے صفحہ نمبر 558 سے انہوں نے یہ عبارت پیش کی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اب اس عبارت سے مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس میں خدائی دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا کہ میرے اور خدا کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ مرزا صاحب کی ذرا الفاظ سن لیں۔ الفاظ سنیے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے۔ اب یہاں پر مرزا صاحب نے کارروائی یہ ڈالی ہے کہ الفاظ تھے جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ اب الفاظ یہ تھے جو میں ہے وہ تو ہے۔ اصل میں یہاں پر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہے تھے انانیت کا، کہ انسان کے اندر جو میں پائی جاتی ہے، انانیت پائی جاتی ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، تو فرمایا کہ وہ میں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو یعنی دل کے اندر میری ذات بھی ہو اور دل کے اندر تو بھی ہو اور میں بھی ہو، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہ شرک ہے۔ اب مرزا صاحب نے یہاں کارروائی یہ ڈالی، لفظ تھا جو میں ہے وہ تو ہے، تو مرزا صاحب نے اس میں کو میں بنا دیا اور تو کو تو بنا دیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا انہوں نے
کہ اس کے اندر فرق کرنے کے الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کر دیے۔ اب مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی لقمہ میں اپنی طرف سے شامل کروں تو اعلانیہ رجوع کروں گا۔ اب آپ نے ان کا کلپ سن بھی لیا، اس کے اندر انہوں نے ایک لقمہ اپنی طرف سے داخل بھی کیا ہے۔ اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ ایک تو سیاق و سباق سے ہٹ کر انہوں نے عبارت کو بگاڑ دیا، جو عبارت کا معنی بنتا تھا وہ کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور معنی بیان کیا، پھر اندر اپنے الفاظ بھی ایڈ کر دیے فرق کرنے کے، اور معنی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا، اور تاثر یہ دیا کہ یہاں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خدائی دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ وہ ایک انانیت کا مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ جو میں ہے، انا ہے، وہ تو ہے، اور میں اور تو، اگر اس کے اندر بریکٹ لگتی ہے تو پھر یہ لگتی ہے کہ میں اور تو کا جمع ہونا یہ شرک در شرک ہے، کہ میں اور تو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کیا جائے یا صفات کے اندر شریک کیا جائے، یہ دونوں شرک ہے۔ ہاں ایک غلطی ہوئی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا اعتراض کرنے کا۔ جی فضائل صدقات کے اندر عبارت ہے میں ہوں، میں ہوں، تو یہ ہوں کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ کتابت کی غلطی تھی، جیسے اس پر میں نے اپنے ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کتنی کتابت کی ایسی غلطیاں ہیں جو کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تاریخ ابن خلدون کی جلد 2 میں آیات کی غلطیاں ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے اندر باقاعدہ آیت کی غلطی ہے۔ تو یہ آیت کی غلطی کتابت کی غلطی کا پایا جانا، اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر آیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہاں بھی غلطی ہے، لیکن بعد میں جب اس غلطی کے بارے میں بتلایا گیا تو انہوں نے اس غلطی کی تصحیح کی۔ یہ غلطی کیسے پتہ چلی؟ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل کتاب ہے، اصل مکتوبات جو خطوط جس میں لکھے ہوئے ہیں، مکتوبات رشیدیہ، اس مکتوبات رشیدیہ کے اندر بھی یہی عبارت ہے، حضرت کا پورا خط نقل ہے، اس میں الفاظ ہیں جو میں ہے وہ تو ہے، تو وہاں سے پتہ چلا یہ لفظ تھا میں ہے۔ اسی طرح امداد السلوک جو اردو ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر بھی یہ خط موجود ہے، غالباً صفحہ نمبر 16 پر ہے، تو اس کے اندر بھی یہ خط موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں جو میں ہے۔ اب میں نے 2 گواہیاں پیش کر دی، اور شریعت کا اصول بھی یہ ہے کہ جب کسی بات پر 2 گواہیاں پیش ہو جائیں، 2 گواہ پیش ہو جائیں تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو اب اصل عبارت ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اب آخری بات، مرزا صاحب نے انڈیا کے ایک رضوی صاحب تھے، ان کو ایک کلپ میں جواب دیا اور کہا جی کہ میری عبارتوں میں سے، میری کلپ میں سے وہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا کوئی اور ہی مطلب نظر آئے۔ ابھی ایک فاروق رضوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بےایمانی کی انتہا کر دی، اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جعلی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس میں سے کوئی ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی، مطلب اس سے کوئی اور رزلٹ نکلے، تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بےایمانی پر مبنی چیزیں ہیں۔ تو یہ خیانت ہے کہ کسی کے کلپ کاٹ کے اور اس میں اپنا لقمہ ڈال کے اور اس کا کوئی اور مطلب بیان کرنا۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر اس بات پر مرزا صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے کلپ کاٹ کاٹ کے ان کا کوئی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے، تو کیا اس بات سے علماء حقہ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ ان کی عبارتوں کو کاٹ کے ان کے اندر اپنا لقمہ داخل کر کے، لقمہ داخل کرنے کے بعد اس کا کوئی اور مطلب جو ان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا، ان کے تصور کے اندر نہیں ہوتا، وہ آپ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد ان کی طرف اس غلط بات کو منسوب کرتے ہیں، ان پر یہ بہتان باندھتے ہیں، پھر عوام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی۔ اب اس پر آپ یہ بتائیں کہ جو شکوہ آپ کو ہے وہی شکوہ تو علماء کو بھی ہے، تو اس کا آپ کیا ازالہ کریں گے؟